یہ 2 روزہ قومی سیمینار کا دوسرا دن اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ غالب کو ہر عہد میں ہم جاننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر طبقے میں غالب کی مقبولیت قائم رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو غالب کے آس پاس تھے ان لوگوں کی کیا ادبی اہمیت تھی، ان کی کیا حیثیت تھی، یہ جانے بغیر شاید ہم غالب کی پوری شخصیت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج جو غالب کے معاصرین میں 3 لوگوں سے متعلق سیمینار میں مقالے پڑھے گئے، شیفتہ سے متعلق، آزردہ سے متعلق اور صحبائی سے متعلق، یہ تینوں ہی بڑی عظیم شخصیتیں تھیں، علمی شخصیتیں تھیں، اور تصنیف و تالیف اور سماجی اور ادبی معاملات میں ان کے بہت ہی گہرے اثرات تھے۔ غالب ان سے کس طرح منسلک تھے اور غالب کے ان پر کیا اثرات تھے، یا پھر ان کے اثرات غالب کی شخصیت پر کیا تھے، ظاہر ہے یہ باتیں غالب کو ہی سمجھنے میں معاون نہیں ہوتی، اس عہد کو بھی سمجھنے میں بھی معاون ہوتی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام آج یہ سیمینار کا انعقاد یقیناً ایک تفہیم غالب کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری سب سے بہترین جو رہنمائی ہوتی ہے، ہمارا جو سب سے بہتر دوست ہوتا ہے، وہ آج بھی کتابیں ہی ہیں۔ گرچہ اس دور میں کتابوں کو ہم کاغذ قلم سے الگ دیکھتے ہیں اور لیپ ٹاپ میں اور دوسری چیزوں میں ہم کتابیں پڑھنے کے عادی ہو رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے میں جو لطف ہے وہ اسکرین پر پڑھنے میں لطف قطعاً نہیں ہے۔ جو ہماری توجہ جو پڑھنے میں بنتی ہے اس پر وہ کتاب میں ہی بنتی ہے۔ اس لیے اس طرح کا یہ اچھا ہے کہ آپ اس موقع سے یہاں پہ بک اسٹال کا بھی اہتمام کر دیے، کتابیں لگی ہوئی ہیں، یقیناً جو کتابوں کے شائقین ہیں ان کے لیے یہ بہترین تحفہ بھی ہے اور بہترین موقع بھی۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے 2 روزہ قومی سیمینار کے دوسرے دن کے تیسرے اجلاس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ یہ چونکہ لنچ کے بعد کا وقفہ ہے جو تھوڑا صبر آزما ہوتا ہے، بہرحال چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے بلا تاخیر اس اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس اجلاس کے صدر کی حیثیت سے میں سب سے پہلے پروفیسر عمر کمال الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ اس اجلاس میں 3 مقالے پیش کیے جائیں گے، تو مقالہ نگار کی حیثیت سے میں سب سے پہلے ڈاکٹر یاسر عباس، ڈاکٹر قمر عالم اور ڈاکٹر محضر رضا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تو سب سے پہلے مقالہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محضر رضا کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنے اعتبار سے مقالہ پیش کریں۔ صدر جلسہ جناب عمر کمال الدین صاحب، استاد محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب، خواجہ اکرام صاحب، محمد فیاض ہاشمی صاحب اور پروفیسر علیمی صاحب، میرے مقالے کا عنوان ہے صحبائی اپنے معاصرین کی نظر میں۔ کسی شخصیت کے علمی و ادبی مرتبے کو سمجھنے کے لیے اس کی تصانیف سب سے مؤثر اور کارآمد ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے معاصرین بھی اس کے تعلق سے
کیا رائے ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی اس کے مرتبے کو واضح کرنے میں معاون ہوا کرتا ہے۔ معاصرین کی رائے ان کے بعض تعصبات و تحفظات کے باوجود کارآمد نتائج کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں غالب کی مثال فوری طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بعض معاصرین و متقدمین کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں وہ سراسر علمی تقاضوں کے مطابق ہیں، نہ دیانتداری کے موافق، لیکن ان کو بغور دیکھنے سے حقیقت واقعہ کا صحیح اندازہ لگانا ممکن ہے۔ ایک ہی شخصیت کے تعلق سے مختلف قسم کے بیانات ہماری نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی شخص ہو جس کے تمام بیانات کو یکجا کیا جائے اور ان میں تضاد کا شائبہ نہ ہو۔ امام بخش صاحبائی کو ان کے بعض معاصرین کی رائے کی روشنی میں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محض 54 برس کی عمر میں ایک استاد کامل کی حیثیت سے لوگوں میں مقبول ہو چکے تھے، اور ان کے تعارف کا پہلا ذریعہ استاد گری ہوا کرتا تھا۔ ان کی تصانیف کا علمی حلقوں میں جو اعتبار و وقار تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز سرکار کے بڑے علمی منصوبوں میں ان کی کلیدی حیثیت ہوا کرتی تھی، اور اس دہلی میں جو باکمالوں سے آباد اور زباندانی کے نشے سے سرشار تھی، صاحبائی کو زباندانی اور تحقیق لغت کی قائل تھی۔ چنانچہ مولوی کریم الدین جو ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، میں نے یہ صاحبائی معاصرین کے حوالے سے جو پیپر ہے اس میں کریم الدین اور سر سید اور غالب 3 معاصرین کو لیا، تمام لوگوں کو نہیں شامل کیا۔ تو مولوی کریم الدین نے لکھا ہے کہ طب میں بھی دست قدرت رکھتے ہیں، نفیسی وغیرہ پڑھا دیتے ہیں، علم معمہ اور عروض اور زبان فارسی اور قافیہ میں ان کو کمال ہے۔ ابتدائے حال ان کا یہ ہے کہ معلم گری کیا کرتے تھے، بعد مدت مدید کے جب ان کی محنت اور فارسیت دانی کا غلغلہ شاہجہاں آباد میں بلند ہوا، چند امیروں کے لڑکوں کی تعلیم پر مقرر ہوئے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ یعنی نوکری ملنے سے پہلے وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی۔ میرا خیال ہے اس اقتباس سے ان کی اس حیثیت کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ شاہجہاں آباد بلند ہوا، چند جائے امیروں کے لڑکوں کی تعلیم پر مقرر ہوئے، چنانچہ گڑھ والوں اور بعض کشمیریوں کے میں چند جائے متفرق ان کے وقت تقسیم ہوئے، یعنی وہ الگ الگ اوقات میں جا کے اس میں جگہوں پہ تعلیم دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ نواب حامد علی خاں بہادر کی سرکار میں ان کے لڑکوں کے پڑھانے کے واسطے مامور ہوئے۔ طبقات الشعراء۔ مولوی کریم الدین نے صاحبائی کی فارسی دانی کے بیان میں جس مرتبے کا ذکر کیا ہے طب کے سلسلے میں وہ انداز نہیں ہے۔ نفیسی پڑھا دیتے ہیں کہہ کر یہ ظاہر کیا ہے کہ اگرچہ ان کا میدان نہیں، لیکن شوق مطالعہ نے یہ وصف پیدا کر دیا تھا کہ ادب کے علاوہ دیگر موضوعات مثلاً طب وغیرہ کا درس بھی دے سکتے تھے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ درس و تدریس سے یہی طبی مناسبت دہلی کالج میں ان کی ملازمت کا سبب ہوئی۔ اگرچہ بیان یہ ہوا ہے، جس کے پہلے راوی بھی شاید مولوی کریم الدین ہیں، کہ غالب نے نوکری کو دون مرتبہ جان کر قبول نہیں کیا، اور مومن 100 روپے ماہوار سے کم پر راضی نہیں ہوئے، اور صاحبائی نے 40 روپے ماہانہ کی ملازمت قبول کر لی۔ محمد حسین آزاد اور پھر وہیں سے حالی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ غالب ملازمت کی خاطر کالج گئے تو، لیکن وہاں پہنچ کر پالکی سے نہ اترے کہ سیکریٹری صاحب استقبال کو نہ آئے تھے۔ یہ روایت صحیح بھی ہو جب بھی وہ اسی قیاس کو تقویت دیتی ہے کہ انگریز افسران کو لازماً ایسے شخص کی تلاش ہوگی جس کے مزاج میں آزادی کم اور تابعداری زیادہ ہو۔ ظاہر ہے کہ غالب ان شرائط سے دور کی نسبت رکھتے تھے۔ ان کے پاس معلمی کا وہ تجربہ بھی نہیں تھا جس سے صاحبائی بہرہ تھے۔ صاحبائی کی تصانیف پر غور کریں تو ان میں زیادہ تر درسی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ ایک شرح نگار کی حیثیت پر ان پر باقاعدہ مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ غالب کی تحریریں اپنی دنیا الگ پیدا کرتی ہیں۔ یہ درسی ضروریات کو سامنے رکھ کر نہیں لکھی گئیں، یہ ان کی تدریسی صلاحیتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ جب 1842 میں دہلی کالج کے ایک فرانسیسی پرنسپل بوترو کی نگرانی میں ایک علمی اور ادبی انجمن ورنیکولر سوسائٹی
ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے نام سے قائم ہوئی، تو اس کے روح رواں ماسٹر رام چندر اور صاحبائی تھے۔ اس انجمن نے عربی، فارسی، سنسکرت اور انگریزی زبان سے کتابوں کے ترجمے کر کے بڑی خدمت انجام دی۔ اسی اسکیم کے تحت 1842 میں ہی صاحبائی نے شمس الدین فقیر کی تصنیف حدائق البلاغت کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ بنیادی طور پر یہ ترجمہ ضرور تھا، لیکن اس میں صاحبائی کے اضافوں نے مستقل تصنیف کی کیفیت پیدا کر دی ہے، جس کا اظہار انہوں نے خود دیباچے میں کیا ہے۔ اقتباس چھوڑ رہا ہوں۔ صاحبائی کی یہ تصنیف بہت مقبول ہوئی اور ان کے تعارف میں اس کا ذکر اکثر پہلے ہوتا ہے۔ مولوی کریم الدین نے صاحبائی کا ذکر ان کے مرتبے کے مطابق کیا ہے، البتہ وہ صاحبائی کے اثر میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تصانیف پر صاحبائی کا اثر نہیں تقلید نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان کے تذکرے گلدستہ نازنینہ کو بہت سے لوگوں نے انتخاب دواوین کا چربہ مانا ہے۔ محمد انصار اللہ نظر نے اپنی کتاب صاحبائی ایک مختصر تعارف میں مولوی کریم الدین کے لیے خاصے سخت الفاظ لکھے ہیں اور داخلی شواہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ بعض معمولی اضافوں سے قطع نظر انتخاب دواوین کی نقل محض ہے۔ انصار اللہ نے اپنی دوسری کتاب جامع التذکرہ میں بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہاں ان کا انداز خاصا نرم ہے۔ سر سید سے امام بخش صاحبائی کی دوستی کا ذکر حالی اور شبلی نے کیا ہے۔ خود سر سید نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے۔ صاحبائی اور سر سید گرمی کی چھٹیوں میں دہلی اور اطراف کی عمارتوں کا معائنہ کرنے جاتے تھے۔ قدیم عمارات کی کتبہ خوانی کے لیے صاحبائی سے مناسب کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صاحبائی کی علمی رغبت کا ہی اثر تھا کہ بغیر کسی معاوضے و منفعت کے وہ سر سید کے ساتھ دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ آثار السنادید کی تالیف میں مواد کی فراہمی، تصحیح و ترتیب میں ان کو دخل ضرور تھا، حالانکہ حالی اور شبلی نے پہلے ایڈیشن کے بعض مقامات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ سر سید خود اعتراف کیا کرتے تھے کہ صاحبائی نے میرے نام سے خود لکھے ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں سر سید کا تحریری اعتراف ہم تک نہیں پہنچا۔ تاہم حالی اور شبلی جیسے معاصرین جزوی اختلافات سے قطع نظر اتنے تنگ نظر نہیں معلوم ہوتے کہ سر سید کو ناحق متہم کریں۔ سر سید نے آثار السنادید میں صاحبائی کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ سر سید سے ان کے اخلاص اور علم سے ان کے غیر معمولی وابستگی کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ آثار السنادید کے چوتھے باب میں، جسے دوسرے ایڈیشن میں سر سید نے خارج کر دیا تھا اور جسے 1955 میں اختر جوناگڑھی نے تذکرہ اہل دہلی کے نام سے مرتب کیا، ان کا ذکر اس طرح ہے: کمال ظاہری اور جلال باطنی اور حسن خلق اور اوضاع حمیدہ آپ کے محمود روزگار اس جزو زماں میں ایسی جامعیت کے ساتھ کم کوئی نظر سے گزرا ہے، اور طرفہ یہ کہ فنون متعارفہ سخنوری مثل تحقیق لغت اور اصطلاحات زبان دری اور تحقیق مقامات کتابی اور تکمیل عروض و قافیہ و استکمال فن معمہ وغیرہ میں ایسا کمال بہم پہنچایا ہے کہ ہر فن میں یک فنی کہنا چاہیے۔ شروع کتب اور رسائل قواعد زبان فارسی اور رسائل علم عروض و قافیہ اور معمہ جو آپ کے ریختہ قلم نزاکت رقم ہیں، ایسے نفائس مقاصد اور جلائل مطالب پر مشتمل ہیں کہ متبعان فنون مذکور کو ان فوائد جلیلہ کا حصول بعد ایک عمر دراز کے بھی متاثر ہے۔ الغرض احاطہ آپ کے محاسن اور محامد کا اندازۂ تقریر و احاطۂ تحریر سے فزوں ہیں، ہرچند اس سرگروہ ارباب وفاق اور اس سرجملہ نیکوکاران آفاق اور راقم میں سررشتہ محبت و اخلاص ایسا مستحکم ہے گویا دو قالب میں ایک جان جاری و ساری ہے، اور یہ امر دال ہے اس بات پر کہ ذکر اوصاف حمیدہ اس یگانے روزگار کا شاید نتیجہ افراط محبت کا ہو، لیکن راقم نے مراتب دوستی و مدارج اتحاد کو اس امر میں کچھ دخل نہیں دیا، اور جو کچھ بیان واقعہ تھا وہی لکھا۔ سر سید نے ان کے ان اوصاف حمیدہ کا تعارف کرایا ہے۔ کوٹ ختم ہو گیا۔ سر سید نے ان کے ان اوصاف حمیدہ کا تعارف کرایا ہے جو اکثر علم کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔
اس کے باوجود یہ صرف اخلاقیات کے بیان تک محدود نہیں تھا اور بلکہ صحابائی سے ان کے علمی تعلق کا اظہار ہے۔ غالب صحابائی کے معاصر ہیں لیکن ان کی فارسی دانی کے زیادہ قائل نظر نہیں آتے۔ یہاں سے غالب نے ان کے سلسلے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ہندوستانی شعراء میں ویسے بھی خسرو کے علاوہ کسے تسلیم کیا جو صحابائی کے قائل ہوتے؟ اپنے شاگرد عبدالرزاق شاکر سے مرزا رحیم بیگ کا تعارف اس طرح کراتے ہیں: نامہ غالب کا مکتوب الیہ رحیم بیگ نامی میرٹھ کا رہنے والا ہے، 10 برس سے اندھا ہو گیا ہے، کتاب پڑھ نہیں سکتا، سن لیتا ہے، عبارت لکھ نہیں سکتا، لکھوا دیتا ہے، بلکہ اس کے ہم وطن ایسا کہتے ہیں کہ وہ قوت علمی بھی نہیں رکھتا، اوروں سے مدد لیتا ہے۔ اہل دہلی کہتے ہیں کہ صحابائی سے اس کو تلمذ نہیں، اپنا اعتبار بڑھانے کو ان کا شاگرد بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وائے اس ہیج پوش پر جس کو صحابائی کا تلمذ موجب عز و وقار ہو۔ ساتِ برہان کے جواب میں غالب نے ایک طویل خط لکھ کر شائع کرایا تھا، یہ نامہ غالب کے نام سے جو مشہور ہے۔ ساتِ برہان میں مرزا رحیم بیگ نے اپنے استاد صحابائی کو امام المحققین لکھا ہے۔ اس کا مذاق غالب نے اس طرح اڑایا: یہ جو آپ نے مولوی امام بخش کو امام المحققین خطاب دیا ہے، کتنے محققین نے ان کو اپنا امام مان لیا؟ جب تک نہ اجماع محققین کا ہوگا یہ خطاب، یہ اجماع اہل عقل ناجائز و ناروا ہوگا۔ اگر حضرت بفتح قاف بصیغہ تثنیہ امام المحققین کہتے تو ایک ماموں آپ ہوتے اور دوسرا نارائن داس تنبولی۔ کوٹ ختم۔ ان دو اقتباسات کی روشنی میں غالب کی رائے کو دریافت کرنا مشکل نہیں ہے۔ 1857 کی زد میں آنے والے کئی قصورواروں کا ذکر غالب کے خطوط میں آتا ہے۔ خود شیفتہ کی گرفتاری پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس دوران میں صحابائی کی شہادت سے متعلق غالب کے کسی بیان کی تلاش لیکن اس دوران میں نے صحابائی کی شہادت سے متعلق غالب کے کسی بیان کی تلاش کی تو ناکامی ہاتھ آئی۔ پروفیسر حنیف نقوی کا ایک مضمون غالب اور سن 1857 کے مقتولین کے عنوان سے ان کے مجموعہ مضامین غالب اور جہان غالب میں شامل ہے۔ اس کے مختصر اقتباس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوڈ ہے: ایک اور افسوسناک امر یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اردو اور فارسی خطوط میں یا ان کے کسی اور تحریر میں کشت خون کی اس گرم بازاری کے دوران جام شہادت نوش کرنے والوں میں مولوی محمد باقر اور امام بخش صحابائی کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ مولانا صحابائی سے ایک زمانے تک مرزا کے دوستانہ روابط رہے تھے، لیکن بعد میں شاید کسی بات پر ان سے انبن ہو گئی۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ مولانا کی فضیلت علمی کی بنا پر بعض معاصرین انہیں غیر معمولی اہمیت دینے لگے تھے اور ان کے شاگردوں نے ان کی زندگی میں انہیں امام المحققین کہنا اور ان کی شاگردی پر فخر کرنا شروع کر دیا تھا، اور مرزا صاحب مزاجاً اس کے روادار نہ تھے کہ ان کی موجودگی میں کسی اور کو فارسی زبان و لغت کے معاملے میں امام المحققین تو کجا محقق بھی کہا تسلیم کیا جائے اور اس سے تلمذ کی نسبت کو اہل علم اپنے لیے موجب عز و وقار سمجھیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محضر رضا صاحب، آپ نے صحابائی کے تعلق سے بہت اچھا مقالہ پیش کیا۔ اب میں اگلے مقالہ نگار کی حیثیت سے ڈاکٹر قمر عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ شہنشی پر جلوہ افروز صدر محترم پروفیسر عمر کمال الدین صاحب، استاد محترم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، دیگر اساتذہ، حاضرین محفل، میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا آزاد لائبریری میں محفوظ آثار مصطفیٰ خان شیفتہ کے خطی نسخوں کا تعارف۔ نواب مصطفیٰ خان
کا شمار عہد غالب کے ان نامور فارسی شعراء و ادبا میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے 19ویں صدی کے ہندوستانی فارسی ادب میں ایک گرہ بہا اضافہ کیا ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر انشا پرداز بھی تھے۔ نواب مصطفیٰ خان نے فارسی ادب کے خزانے میں کئی اہم تخلیقات اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں دیوان فارسی، رقعت فارسی، تذکرہ گلشن بخار اور آپ کا سفر نامہ حج بنام ترغیب السالک خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ زیر نظر مقالے میں مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ میں موجود ان تمام تخلیقات کے مخطوطات کے حوالے سے نواب صاحب کی فارسی خدمات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نواب صاحب کا نام محمد مصطفیٰ خان اور تخلص حسرتی فارسی میں و شیفتہ اردو میں تھا۔ آپ کی ولادت 1806 عیسوی میں دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ والد کا نام نواب عظیم الدولہ سرفراز الملک مرتضی خان بہادر تھا۔ نواب مرتضی خان پہلے دہلی میں جاگیردار تھے، پھر 1814 عیسوی میں جہانگیر آباد ضلع بلند شہر کے تعلق دار ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مصطفیٰ خان بھی جہانگیر آباد کے تعلق دار مقرر ہوئے۔ نواب مصطفیٰ خان کی تعلیم و تربیت اپنے عہد کے عظیم اساتذہ کرام کے زیر سائے ہوئی۔ فارسی، عربی و علوم مروجہ دہلی کے مشہور بزرگ معلم میاں جی مالامال سے اور علم حدیث، فقہ، تجوید و قرأت حضرت مولانا حاجی محمد خور دہلوی نقشبندی سے حاصل کیا۔ آپ علوم دینی کا حد درجہ شوق رکھتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت دینی مسائل کا حل کرنے میں بھی گزارتے تھے۔ ساتھ ہی شعر و سخن کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ نمونہ ملاحظہ فرمائیں: حسرتی شعر و غزل من نشناسم آرے، نمکم ہست گہی بر دل افگار زنم۔ 1857 عیسوی یعنی غدر سے قبل نواب مصطفیٰ خان نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دہلی میں ہی گزارا تھا۔ یہاں آپ کا مفتی صدر الدین آزردہ، نواب ضیاء الدین خان، حکیم احسن اللہ خان، مولوی امام بخش صہبائی، سید غلام علی خان وحشت، میر حسین تسکین، حکیم مومن خان مومن اور مرزا اسد اللہ خان غالب جیسے عظیم سخنوران ہند کے ساتھ روزانہ کا میل جول رہتا تھا۔ ان تمام صاحبان علم و فضل کی صحبتوں میں رہ کر ہی نواب صاحب اپنے کلام میں روز بروز اضافہ کرتے تھے۔ 1857 عیسوی میں دلی کے اجڑ جانے کے بعد سے نواب صاحب کا زیادہ تر قیام جہانگیر آباد ان کا آبائی وطن ہی میں ہونے لگا۔ یہاں پر اب دہلی جیسے علمی چرچے، وہاں جیسی ادبی محفلیں، شعری نشستیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اب آپ کا شغل شعر و شاعری بہت کم ہو گیا، جس سے متعلق گلشن بخار میں یوں رقم تراز ہیں: چن ربط بے ان فن از دیگر اشغال عالیہ و فنون شریفہ باز می دارد اکنون دیگر گاہ است کے سروکارم نیست مگر بے تحریک محفلیان گاہی از واردات جدید اتفاق می افتد آن ہم بعد سالی نہ کہ ماہی۔ نواب مصطفیٰ خان کی وفات 1869 میں ہوئی۔ آپ کو دہلی میں اپنے جد امجد کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر جناب خواجہ کرامت علی خان صاحب پانی پتی نے یہ خطِ تاریخ نظم کیا تھا: چرفت از جہان مصطفیٰ خان امیر کے بود اصل پاکیزہ و پاک فرع خداوند تقوی خداوند زہد فقیر آشنا سالک راہ شرع۔ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مینوسکرپٹ ڈویژن میں مصطفیٰ خان کے نام سے باقاعدہ ایک کلیکشن، شیفتہ کلیکشن موجود ہے، جس میں 151 فارسی مخطوطات شامل ہیں۔ آزاد لائبریری میں نواب صاحب کی ذاتی تخلیقات میں ان کے سفر نامہ حج کے 5 قلمی نسخے، تذکرہ گلشن بخار کے 2 قلمی نسخے، نثر حسرتی کا 1 قلمی نسخہ اور متفرق غزلیات کا ایک مختصر سا قلمی نسخہ موجود ہے، جن کی تفصیلات ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ سفر نامہ ترغیب السالک نواب مصطفیٰ خان کی تمام تخلیقات میں سب سے اہم سفر نامہ حج ہے، جس میں ہم کو 19ویں صدی کے ہندوستان سے شناسائی، حج کو جانے کے راستے سے آشنائی، اس وقت کے تہذیب و تمدن، دلی سے ممبئی کے راستے اور بیچ میں پڑنے والے تمام شہر و سرائے اور ان کے بیچ کی مسافت کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے حج کے مناسک و مسائل، آداب،
فرائض، سنن، واجبات وغیرہ کو فقہی مسائل کی روشنی میں بھی حل کیا ہے۔ جگہ جگہ مسئلہ عنوان دے کر ہر بات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اسی سفر نامے کے ذریعے ہم کو نواب صاحب کی زندگی کے احوال کا بھی اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے۔ آپ جس طرح فن سخن و شعر میں مہارت رکھتے تھے، اسی طرح وقائع نگاری کے انداز کو بھی بخوبی جانتے تھے۔ سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ نثری جامہ پہنایا ہے۔ اس سفر نامے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نواب مصطفیٰ خان ایک شیوا بیان شاعر ہی نہیں بلکہ فارسی کے بہترین انشا پرداز بھی تھے۔ نواب صاحب نے اپنا سفر حج دہلی سے خشکی کے راستے ہو کر ممبئی تک اور ممبئی سے لے کر مکہ و مدینہ تک بحری راستے سے طے کیا تھا۔ یہ سفر 2 سال و 6 روز میں مکمل ہوا۔ نواب صاحب سفر نامے کا آغاز خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا سے یوں کرتے ہیں: بنام خدائی کے جان آفرید، چہ یک جان کے ہر دو جہان آفرید، جہان را بے آدم گرامی کنی، روان را بے ادراک نامی کنی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں، پھر سفر نامہ لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان رسالہ موسوم برہ آورد شد و سخن دری شگرف نامے درس گفتار گفت آیت۔ گفتار اول در ذکر حقائقی کے از روز روانگی از شاہجہان آباد تا رسیدن ممبئی درپیش آمد۔ گفتار دوم مشتمل بر سخنهای متعددہ۔ گفتار سوم در ذکر روانہ شدن از ممبئی تا رسیدن به شاہجہان آباد۔ نواب مصطفیٰ خان نے اپنے سفر نامے کا آغاز 1254 ہجری میں کیا تھا، جس کے بارے میں یوں رقم تراز ہے، کوٹیشن میں چھوڑتا ہوں جی۔ نواب صاحب کے سفر نامے حج کے 5 قلمی نسخے مولانا آزاد لائبریری میں موجود ہیں، جن کی اطلاعات ذیل میں نے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ مخطوطہ نثر حسرتی شیفتہ کلیکشن، اس کا نمبر ہے اور ان کے تعداد ہے، کتنے اس میں سطر ہیں، کتنے اوراق ہیں۔ 6 صرف بہت مختصر سا مخطوطہ ہے، 6 اوراق ہیں اور 11 سطر ایک صفحے پر ہیں۔ نواب مصطفیٰ کا حسرتی کا لکھا ہوا یہ مختصر سا مخطوطہ ہے، جس میں نواب صاحب کے 5 مکتوبات شامل ہیں۔ مخطوطے میں موجود مکتوبات اور مطبوعہ مکتوبات کے موازنے سے یہ نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے کہ مکتوبات کی ترتیب اور عبارت میں کافی حد تک تضاد ہے۔ کلیات شیفتہ و حسرتی مطبوعہ نظامی پریس بدایوں میں شامل ہے۔ لکھا ہے لہن عراق شیفتہ کے 57 فارسی رقعات کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے اپنے انتقال سے 3 برس پہلے 1283 ہجری میں مرتب کیا تھا، اور اس میں 10 خط غالب کے نام، 7 آزردہ کے نام، 7 نواب عبداللہ خان کے نام، 3 مومن کے نام، 3 حکیم احسن اللہ خان کے نام، اس کی باقی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ گلشن بخار، نواب مصطفیٰ خان نے اپنے عہد کے اردو شعراء کا فارسی زبان میں تذکرہ لکھ کر اس زمانے میں فارسی کی ارزش و اہمیت کا مکمل ثبوت دیا ہے۔ اس تذکرے پر صبح اساتذہ نے کافی تفصیل سے اپنے مقالے پیش کیے، اس کے میں نسخوں کی اطلاعات دینا چاہتا ہوں۔ مولانا آزاد لائبریری میں تذکرہ گلشن بخار کے 2 قلمی نسخے موجود ہیں، جن کی اطلاعات اس طرح ہے: گلشن بخار شیفتہ کلیکشن نمبر 186 186 150 فارسیہ، اس کے نسخہ صاف ستھرا نستعلیق خط میں لکھا ہوا ہے، تعداد اوراق 80 ہے اور ہر ورق پر زیادہ تر 11 سطریں ہیں۔ دوسرا نسخہ گلشن بخار یونیورسٹی کلیکشن نمبر 25، یہ نسخہ بھی صاف ستھرا لکھا ہوا ہے، خط نستعلیق، تعداد اوراق 116 ہے۔ تذکرہ گلشن بخار اب تک کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے نواب صاحب کی حیات ہی میں 1837 عیسوی میں مطبع لیتھوگرافک دہلی، دوسری مرتبہ 1843 میں اردو اخبار پریس دہلی، تیسری مرتبہ 1874 میں منشی نول کشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس کے بعد 1982 عیسوی میں نول کشور کے اسی نسخے کی عکسی کاپی چھاپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مخطوطہ غزلیات حسرتی، نواب مصطفیٰ خان ایک اعلیٰ انشا پرداز کے ساتھ ساتھ نہایت عمدہ شاعر بھی تھے۔ آپ نے فارسی و اردو زبانوں میں بہترین شعر گوئی کا یکساں ثبوت دیا ہے۔ آپ کا کلام تصوف، حکمت، پند و نصیحت، اخلاق اور محبت کے اعلیٰ جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ نواب صاحب کے کلام کا بیشتر حصہ صوفیانہ خیال و عقائد سے بھرا ہوا ہے۔ عاشقانہ اشعار جو غزل کی اصل بنیاد ہیں،
ان میں بھی اکثر تصوف کا ہی پہلو نمایاں ہے۔ کلام میں فراست و روانی، متانت و سنجیدگی اور لطافت و شیرینی پائی جاتی ہے۔ معنی کی دلکشی اور اسلوب بیان کی تازگی اس پر متضاد ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں: بروز حشر نہ دانم چہ عذر خواہد گفت، کسی کے دوست نہ دارد جمال زیبارا۔ نظامی پریس بدایوں سے شائع دیوان فارسی 7 قصائد، متعدد قطعات اور غزلیات پر مشتمل ہے۔ مولانا آزاد لائبریری میں اس دیوان فارسی غزلیات کے نام سے بہت مختصر سا ایک نامکمل مخطوطہ موجود ہے، جس کے اوراق کی تعداد صرف 7 ہے۔ دیوان غزلیات کا کیٹلاگ نمبر 134 یونیورسٹی کلیکشن فارسی النظم ہے۔ نسخے کو بغور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پہلے صفحے پر موجودہ کلام شاید حسرتی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی غزلیات کا حرف صاد کی ردیف سے آغاز ہوتا ہے۔ اس مخطوطے اور حسرتی کے مطبوعہ کلام سے موازنہ کرنے سے اشعار میں کم و بیشی بھی نظر آتی ہے۔ نسخے کا آغاز ان اشعار سے ہوتا ہے: بے ہم رنگ ہرگز مرکب نہ بودے، سیاہی و شنجر فدو ہیچ مجمر، ہمانا دل اہل سودست پرخون، بے جائی سوید آورد دود امبر۔ اسی نسخے میں کلام حسرتی کا آغاز ان اشعار کے ذریعے ہوتا ہے: اگر عشق است بے باکانہ می رقص، بے شوق کعبہ در بت خانہ می رقص برس۔ میں چھوڑتا ہوں اس کو، خاتمہ بھی اس میں نے دے رکھا ہے، وقت شاید کم ہے۔ خاتمے کے میں اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں جو اس نقطے کا خاتمہ ہوتا ہے ان اشعار پر ہوتا ہے: چے بلا شوخ مزاحم کے شب وصل عدو، بے تجاہل در کاشانہ دلدار زنم، حسرتی سوختم از شرم توکان چه می گفت، باده در صحبت رندان ہوشگار زنم۔ نواب مصطفیٰ خان حسرتی نے کس قدر قیمتی گوہر اپنی یادگار چھوڑے ہیں، جن کے ذریعے سے 19ویں صدی میں فارسی زبان و ادب کے خزانے میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ نواب صاحب کے زمانے سے لے کر موجودہ وقت تک آپ کی فارسی نگارشات پر تمام اہل علم و ذوق نے بھرپور طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کی زیادہ تر تخلیقات زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ حکیم مومن خان مومن کے ان اشعار کے ذریعے سے نواب صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے مقالے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ آن شیفتا کز خرد گرامی باشد، سرخیل سخن وران نامی باشد، اکنون کے جسد نماند الا بے عدم، محمود ثنائی و نظامی باشد۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر عالم صاحب۔ اب میں اس اجلاس کے آخری مقالہ نگار ڈاکٹر یاسر عباس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم سامعین، اساتذہ سے اجازت کے ساتھ میرے مقالے کا عنوان ہے مفتی صدر الدین آزردہ بحیثیت شاعر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے معاصر اور عزیز دوست مفتی صدر الدین آزردہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف عالم و فاضل تھے۔ مرزا غالب نے ان کو نثری پیرائے میں اور نظمی پیرائے میں دونوں صورت میں یاد کیا ہے۔ ایک خط میں ان کو اس طرح سے لکھتے ہیں: قبلہ حاجت اگر ان بندہ اندکشان بسیار گوئی زود گستاخ و پرپشیمان را حق بندگی نیست، از کجا که بر این بے بداعتی نتوان بخشود۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کو لکھے خط میں کسی مشاعرے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت آزردہ اگرچہ دیر میں آئے لیکن انہوں نے آ کر دل کو صفا اور زبان کو نوا بخشی، اور میں نے گریستن کی زمین میں اپنا قصیدہ پڑھا۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، وہ بھی شیفتہ ہی کے نام ہے، کہ اس میں رنج راہ کی تلافی
مخدوم معظم و صدر اعظم مولوی صدر الدین خان بہادر کے دیدار سے ہو گئی۔ پورے ختمے سے چھوڑ کے صرف جو مطلب تھا وہ میں نے لیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر نواب مصطفیٰ کو انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب نے جو قصیدے لکھے ہیں اس میں ایک قصیدہ باقاعدہ مرزا مفتی صدر الدین آزردہ کے نام لکھا ہے، جس میں صرف ایک مطلب اور ایک شعر میں نے لیا ہے کہ ذوالنمی ترسم کے گردت قار دوزخ جائے من، وائگر باشد ہمین امروز من فردا یمن، چون توان در سایه آرامید کز جوش جنون، نخل چون طائر به پرواز است در صحرای من۔ ان تمام خطوط و اشعار کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ غالب کی نگاہ میں آزردہ کا کیا مقام تھا۔ مولوی صدر الدین آزردہ ان کا شمار 19ویں صدی کے مشاہیر میں ہوتا ہے جن کی مقبولیت، عظمت و فضیلت محدود نہیں ہے۔ علوم معقولہ و منقولہ پر مہارت رکھتے تھے، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، معنی و بیان، ادب و انشاء میں یگانہ روزگار تھے۔ ذوق علمی و ادبی کے علاوہ درس و تدریس سے خاصی دلچسپی تھی۔ مفتی صدر الدین آزردہ کے حوالے سے مالک سری رام نے لکھا ہے کہ وحید العصر، یکتائے روزگار، افضل العلماء مولوی مفتی صدر الدین خان صاحب، خلف الرشید مولوی لطف اللہ کشمیری، شاگرد رشید مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، و مولوی فضل امام والد مولوی فضل حق منطقی خیر آبادی، قبل از غدر حکام وقت کی طرف سے عہدہ صدر الصدور پر ممتاز تھے۔ اوائل میں چند غزلیں شاہ نصیر صاحب کو دکھائیں اور کچھ دنوں میاں مجرم اکبر آبادی سے بھی مشورہ لیا۔ انجام کار می ممنون کے شاگرد ہو کر اس فن میں کمال حاصل کیا۔ ان کی تاریخ ولادت لفظ چراغ سے 1204 ہجری اور تاریخ وفات چراغ امم 1285 سے نکلتی ہے۔ یہ خمخانہ جاوید کا کوٹیشن تھا۔ اس کے علاوہ جب یہاں ذکر آ گیا ہے ان کی تاریخ کے حوالے سے، تو دہلی کا ایک اخبار تھا اکمل الاخبار۔ مفتی آزردہ کے انتقال کے بعد میں ان کے شاگردوں نے یا ان کے معاصرین نے ان کے حوالے سے بہت سی تاریخیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ بہت مشہور ہوئی جو مفتی آزردہ کے شاگرد تھے، شمس الشعراء مولوی ظہور علی کا لکھا ہوا ایک قطعہ ہے جو بہت مشہور ہوا۔ چھ مولانا یہ صدر الدین کے در عصر، امام اعظم آخر زمان بود، زہی صدر الصدور نیک محضر، بے عدل و داد چون شیروان بود، بے روز پنج شنبے کرد رحلت، کہ ان عالم نجائے جاودان بود، ربیع الاول و بستو چہارم، ودائے او سوئے دار الجنان بود، ظہور افسوس ان استاد ذی قدر، پدر دارم ہمیشہ مہربان بود، چراغش ہست تاریخ ولادت، کنون گفتم چراغ دو جہان بود۔ اس میں چراغ میں شین کا اضافہ انہوں نے کیا ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے، صنعت تخرجہ کا ہے۔ چراغ میں جو ہے 1204 نکلتا ہے اور چراغ دو جہان بود میں 1285۔ خیر، مفتی آزردہ اور مرزا غالب میں جو باہمی ربط و محبت تھی اس کا اثر اکثر واقعات میں نظر آتا ہے۔ مفتی آزردہ اپنے دوستوں کا ہر طور خیال رکھتے تھے، جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنا ان کی اعانت و مدد فرماتے تھے۔ تذکروں میں ان کی غربا پروری اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا ذکر موجود ہے۔ جس مدرسے میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے وہاں کے اکثر طلاب کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ مرزا غالب کے قرض کی ادائیگی کا ایک واقعہ لالا سری رام نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آنریبل ڈاکٹر سر سید احمد خان بہادر بانی محمدن کالج علی گڑھ جیسے فرد زمانہ اصحاب کے نام آپ کے سلسلہ تلامذہ میں منسلک ہیں۔ سر سید کے حال پر تو آپ کی خاص عنایت رہی، آپ کاملین کے نہایت قدرداں تھے۔ انہی کے اجلاس میں حضرت غالب مرحوم نے یہ شعر بطور جواب دعویٰ پڑھا تھا: قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ مفتی صاحب نے یہ شعر سن کر ان کے قرضے کا روپیہ اپنے پاس سے ادا کر دیا۔
یہ یہاں پہ کوٹیشن پورا ہوتا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا عبدالقادر اور مولانا اسحاق دہلوی جیسے جید علماء کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کے بعد ان کا ذوق سلیم اور ان کا ذوق ادب جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے تک جا چکا تھا، اور اسی لیے لکھتے ہیں کہ تذکروں میں بھی ہے کہ شہر دہلی میں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں، جن میں ہفتے بعد کبھی شیفتہ کے یہاں اور کبھی آزودہ کے یہاں پر یہ مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ ہر انسان کی طبیعت کی موزونیت جداگانہ ہوتی ہے، سب کا انداز شاعری مختلف ہوتا ہے، اس لیے مفاہیم و مطالب بھی جدا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی مصرع طرح پر سب شاعر اپنے اپنے انداز سے تضمین کرتے ہیں اور اپنی روش و لہجے میں کلام نظم کرتے ہیں۔ دلی جذبات و احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے شاعری بہترین ذریعہ ہے۔ شاعر اگر عالم و فاضل بھی ہو تو شاعری میں گہرائی و گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مفتی صدر الدین آزردہ چونکہ فقہ، حدیث و تفسیر کے ماہر تھے، لہذا ان کی شاعری پر اس کا اثر غالب نظر آتا ہے، لیکن مفتی صدر الدین کا کمال یہی ہے کہ ان کی شاعری نہایت آسان اور سادے ہے۔ مفتی صدر الدین کا باقاعدہ کوئی دیوان تو نہیں ملتا، لیکن جدا گانہ تذکروں میں ان کے مختلف اشعار ملتے ہیں جو آزودہ کی شاعری کو سمجھنے کے کافی ہیں۔ آزودہ کے معاصرین میں غالب، ذوق، مومن جیسے مستند شعراء شامل ہیں، جن کی صف میں آزودہ کو شامل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی شاعری میں دلکشی اور جاذبیت بخوبی پائی جاتی ہے۔ تلاش بسیار کے بعد عبد الرحمن پرواز اصلاحی کی ایک تصنیف ہے مفتی صدر الدین آزردہ، شخصیت اور کارنامے۔ اس میں انہوں نے 3 غزلیں فارسی کی مفتی آزردہ کی جمع کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ متفرق اشعار ہیں جو الگ الگ تذکروں میں بھی ہیں، لیکن میں نے انہی 3 غزلوں کو اپنے سامنے رکھ کے اس پہ کوشش کی اس پہ گفتگو کرنے کی۔ ان 3 غزلوں میں پہلی غزل عرفی شیرازی کی غزل کی پیروی میں لکھی گئی ہے۔ عرفی شیرازی کی غزل کا مطلب ہے گشود برق و طوفان حسن عالم سوخت، متاع شادی و غم جم بود در ہم سوخت۔ دوسری غزل طالب آمولی کی پیروی میں لکھی گئی ہے۔ طالب آمولی کی غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں، باعث راندنم از بزم بجز آر نبود، ورنہ قصدا بمنو بودن من کار نبود۔ تیسری غزل پھر سے عرفی شیرازی کی پیروی میں ہے، جس کا مطلب ہی مندرجہ ذیل ہے کہ دانی کے چیست مصلحت ما گریستن، پنہان ملول بودن و تنہا گریستن۔ لہٰذا اس مقالے میں مذکورہ غزلوں کا فنی جائزہ لے کر آزودہ کی شاعری کو پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہی غزلوں میں سے تیسری غزل کے مقطع میں آزودہ نے جو تعلیف فرمائی ہے وہ مبالغہ سے بھرپور نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرفی شیرازی و طالب آمولی کا کلام مفتی آزودہ کے مطالعے میں بخوبی رہا ہے، اس لیے کہ اپنے پڑھنے اور رونے کو ان دونوں سے بہتر گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزودہ صاحب اٹھ جائیے، عرفی و طالب تجھ سے قصیدہ خوانی اور عکس فشانی سیکھنے آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آزرد خیز قوم دے عرفی و طالبہ، آزرد خیز قوم دے عرفی و طالبہ، از تو قصید خواندنو زنہا گریستن۔ طالب آمولی کی پیروی میں لکھی غزل کا مطلع ہی اتنا ہی دلکش ہے کہ امیر خسرو کی مشہور و معروف غزل ذہن میں پہنچ جاتی ہے، کافر عشقم مسلمانی مرادکار نیست، ہر رگے من تار گشتے حاجت زنار نیست۔ عشق کی اسی کیفیت کو آزردہ نے الگ انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ صنعت تضاد کا فائدہ یہی ہے کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے معنی میں جو ہے وہ زور پیدا کر دیا جائے، اور اسی کا انہوں نے اس شعر کے اندر استعمال کیا ہے۔ مثلا اس شعر کے اندر انہوں نے تسبیح و زنار کا استعمال کیا ہے۔ تسبیح اور زنار دونوں ایک دوسرے کے متضاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حسن کب کافر و دیدار کا رازم نہیں رہا، اس نے کب کافر و دیدار کو یکساں طور پر نہیں لوٹا۔ یہ حسن ہی تو ہے کہ جب اس کا جادو اپنا اثر دکھاتا ہے تو پھر تسبیح اور زنار کا فرق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ کون سا وقت ہے جب حسن
کافر و دیدار کو نہیں بہکاتا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، حسن کے راہزن کافر و دیدار نبود، آفت صبح بلائے بت و زنار نبود، یاد روزی کے جزے او، یاد روزی کے جزو ہیچ پدیدار نبود، یاد روزی کے جزو ہیچ پدیدار نبود، پردہ دید مرا مانع دیدار نبود۔ چونکہ آزردہ ایک عالم دین ہے، لہٰذا قرآنی تلمیحات کا استعمال ان کے یہاں بخوبی پایا جاتا ہے۔ ایک ہی شعر میں دو تاریخی واقعے کو اس طرح سے موضوع کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں یک بعد دیگرے ہیں، جبکہ مصرع اولیٰ کی تلمیح جو ہے وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے متعلق ہے، اور مصرع ثانی کی جو تلمیح ہے وہ حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہے۔ پہلے میں اشارہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میرے پروردگار مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور جواب قدرت آیا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو تلمیح انہوں نے استعمال کی ہے وہ ہے قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی جو ضد تھی، ان کی قوم کی ضد تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جا کے جناب موسیٰ نے عرض گزار کیا، اللہ سے بیان کیا پروردگار میری قوم یہ ضد کر رہی ہے، تو ان کو جواب ملا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر جو پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے بس خالی ایک اشارہ تھا، اس کی طرف پڑھتا ہوں آگے۔ طوالت واقعے کے باعث باقی کے سلسلے طرف نظر کرتے ہوئے مفتی آزردہ کے شعر کا جائزہ لیتے ہیں۔ شعر مذکور میں خواہش دید اور لن ترانی کے ذریعے جسارت خواہش دید پر تنبیہ کو بآسانی نظم کیا ہے۔ کہتے ہیں رب ارنی سے عالم مستی میں دید کی خواہش پیدا ہوئی تو لن ترانی نے پاس و ادب سکھا دیا، اب وہ دید کی طلب نہ رہی۔ رب ارنی ز-لب مستی من سر ریزد، لن ترانی ادب آموز طلبگار نہ بود۔ طوفان نوح میں دنیا غرقاب ہو گئی، ہر طرف پانی پانی تھا، اور جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تو وہی بچے تھے۔ بلکہ مشہور یہ ہے کہ اس دنیا کو 80 لوگوں کی بستی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی کہتے ہیں کہ اس کشتی میں سوار ہونے والے 80 لوگ تھے، تو اس کے بعد جو یہ دنیا آباد ہوئی ہے تو اس کو 80 لوگوں کی دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف بھی ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے۔ اس میں جناب نوح نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اللہ سے دعا کی تھی پروردگار میرا بیٹا ہے، تو قرآن مجید میں اشارہ اس طرف لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو جناب نوح کی اس ٹائم پلکی بھیگ گئی تھی۔ اس جانب انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اشارہ کیا ہے، طوفان نوح بود حدیثی شنیدئی، چشم ترم نموز رسوا گریستن۔ سند تضاد میں کچھ اشعار ان کے ہیں۔ مفتی آزردہ نے طالب عمولی کی پیروی میں جو غزل لکھی ہے اس میں اکثر شعر اسی سند سے سجائے ہیں۔ کہتے ہیں تیری نظر کی گردش سے میرا دل گلزار تھا، اس شادمانی میں کسی کا کوئی دخل نہیں تھا، مجھے زلف سیاہ سے غرض تھی، مجھے تسبیح و زنار کی کچھ خبر نہ تھی۔ بود از گردش چشم تو گلستان دل ما، درمیان واسطه صوب تو زنار نبود، بود سر رشتہ کارم به سر زلف سیاه، قصہ کشمکش صبح و زنار نبود۔ اسی طرح صاحب تبریزی نے جب فراق و وصل کی گفتگو کی ہے تو اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، شبی وصال میں شکوہ و شکایت کا جب موقع نہیں مل پایا تو ان کا دل جو ہے شکایت سے خالی نہیں ہو پایا، تو صاحب نے ایک شعر کہا تھا، دل نگردید شب وصل تہی از گلہا، تشدن و دیو ہموار نشد آبلہا۔ اسی مضمون کو ایک اردو میں بھی ایک شاعر نے کہا، ملے نہ اذن ملا، ملے نہ اذن ملا ہم کو لب کشائی کا، ہزاروں شکووں کو دل میں دبا کے رکھنا پڑا۔ اسی مضمون کو اسی سے ملتا جلتا ایک شعر ان کا بھی ملتا ہے، مفتی آزردہ کا، کہتے ہیں کہ صحبتی بود عجب دوش مایانے منو یار، صحبتی بود عجب دوش مایانے منو یار، صد شکایت بے لب و رخصت اظہار نہ بود۔
اسی فراق و وصل کی کیفیت کو جداگانہ طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عاشق کو اگر وصل نصیب ہو جائے تو اس کو ہر لمحہ یہی ڈر رہتا ہے کہ یہ کب اچھا جو موقع ملا ہے وہ کب ختم ہو جائے۔ پھر اردو کا ایک شعر، تمام رات جدائی کا غم ستاتا رہا، تمام رات جدائی کا غم ستاتا رہا، شب وصال بڑی بے قرار گزری ہے۔ مفتی آزردہ وصل فراق کی کیفیت کو اور خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیری جدائی کے دن میری خواہش وصل کو جلاتے رہے، اور جب وصل کی رات نصیب ہوئی تو تیری جدائی کے خوف نے اس ملاقات کا لطف ختم کر دیا۔ روز ہجران تومی سوخت مرا حسرت وصل، در شب وصل تو اندیشہ ہجرانم سوخت۔ صنعت لف و نشر مرتب بہت کم نظر آتی ہے، اکثر جب آپ بلاغت وغیرہ پڑھانے بیٹھتے ہیں تو شعر بھی بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کر آنے پڑتے ہیں۔ اس میں ایک شعر مجھے بھی ہاتھ آ گیا ان کا، مفتی آزردہ کا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ صنعت تناد کا بھی اس ساتھ میں استعمال ہے اور لف و نشر مرتب بھی ہے۔ درعیش بے قرارم و در غم بے پیچ و تاب، خندیدنم شبیہ بود با گریستن۔ یہاں خیر اساتذہ موجود ہیں تو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ یا ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ جنت تیرے حسن سے ہے اور دوزخ میری آہو فغاں سے جل گیا ہے۔ اس شعر میں بھی لف و نشر مرتب اور صنعت تضاد مکمل موجود ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، برگ و جمعیت دیوان جزا برہم خورد، جنت از حسن تو دوزخ از افغانم سوخت۔ شعراء حضرات اکثر مقطع میں تعلی یا مبالغہ آرائش سے کام لیتے ہیں یا کچھ اشعار میں اپنی کوشش و کاوش کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ شعر و سخن کی ترقی میں ہر شاعر اپنا کردار بیان کرتا ہے، لیکن سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ صاحب تبریزی جب اس مفہوم کو بیان کیا تو اپنے لبوں کی خشکی کو سخن کی تر و تازگی کا موجب قرار دیا تھا۔ صاحب کا شعر ہے کہ گلستان سخن را تازہ رو دارد لب خشکم، کہ جزمن میں رسانت در سفال خشک ریحان ہا۔ لیکن اس کے برعکس صاحب تبریزی کے برعکس انہوں نے اپنی خشک لبی کو سخن کی تر و تازگی نہیں کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں میرا جو گریہ ہے محبوب کی جدائی میں، یہ میرا گریہ ہی جو ہے وہ اس سخن کی چمن کو سینچ رہا ہے۔ سیراب تا زمین غزل کرد گریہ ام، سیراب تا زمین غزل کرد گریہ ام، بینم کہ می رسد بکجاہا گریستن۔ خدا نے نیک بندوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی خطا پر نادم، اپنے تقصیر پر پشیمان اور اپنے گناہوں کا بارگاہ الہی میں اقرار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ آخری شعر ہے، اس کے بعد ختم ہے۔ اور خداوند عالم کو بندے احساس ندامت، وہ بندے کہ جو اپنے احساس ندامت کرتے ہیں، جو اپنی خطاؤں پر پشیمان ہوتے ہیں، وہ زیادہ پسند آتے ہیں۔ آزودہ دہلوی بھی اس راز کو جانتے تھے، تبھی تو کہتے ہیں اے جہنم کی آگ عذاب کی زحمت مت اٹھا، میرے وجود کو میری شرمندگی و پشیمانی نے جلا دیا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، زحمت ز بحر عذابم مکش ای نار جہیم، کہ سراپائی مرا خجلت اسیانم سوخت۔ مفتی آزردہ کا کلام کم ضرور ہے لیکن معانی و مفاہیم سے بھرپور ہے۔ فارسی کے مقابلے میں اردو کلام قدر زیادہ ہے، زیادہ ان کی تعداد بھی ہے، ماشاءاللہ 40-45 کے آس پاس غزلیں ہیں، لیکن اکثر محققین نے اردو کلام کو ملحوظ خاطر رکھ کر آزردہ کی شاعری کو سمجھا ہے۔ فارسی کا طالب علم ہونے کے ناطے فارسی کلام کا ناقدانہ جائزہ لینا میں نے اپنا فریضہ سمجھا۔ اس مختصر سے جائزے کے بعد یہ کہنے میں کوئی دشواری معلوم نہیں ہوتی کہ غالب یوں ہی مفتی صدر الدین آزردہ کے قدردان نہیں ہے۔ شکریہ حضرات۔ بے شکریہ ڈاکٹر یاسر عباس صاحب۔ مقالات کا سلسلہ ختم ہوا، اب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ اس اجلاس کے صدر پروفیسر عمر کمال الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ یہ تیسرا اجلاس تھا، اس میں 3 ہی پیپر پڑھائے گئے اور تینوں پیپر تینوں شخصیتوں پر ہو گئے، یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ اور ایک ندرت اس میں یہ تھی کہ سارے مقالہ نگار جو تھے انہوں نے الگ الگ موضوعات کا انتخاب کیا، ابھی تک جو مقالے پڑھائے گئے ان میں کسی کی تکرار نہیں تھی۔ اور چوتھا اس اتفاق یہ تھا کہ ہماری نئی نسل کے نمائندے ہیں، بس ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ غالب اشر پڑھتا ہوں وہ ہاں آخری مثال اس کا ہے کہ لوگ میرے زخمی جگہ کیا پورا شعر پڑھی ذرا خدا دست و بازو کو، وہ شعر کیا ہے؟ ہاں نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو کہ یہ لوگ کیوں میرے زخمی جگہ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔